بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دوستوں آج ہم پڑھنے والے ہیں القراءۃ الراشدہ حصہ ثانی، اور آج کے سبق کا عنوان ہے جسم الطیوری۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جسم جمع اجسام کے معنی ہے جسم، اور طیر جمع طیور کے معنی ہے پرندہ۔ جسم مضاف ہے، طیور مضاف الیہ۔ جسم الطیوری یعنی پرندوں کا جسم۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ وہب لکل حیوان صغیر و کبیر جسما لائقا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہب عطا کیا ہے، لکل حیوان ہر حیوان کو، صغیر چھوٹا، و کبیر اور بڑا یعنی چھوٹا بڑا ہر حیوان کو عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ جسما لائقا مناسب جسم۔ لائقا کی معنی ہے مناسب۔ جسما لائقا مناسب جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور کیا عطا کیا ہے؟ وہ اعضاءً اور ایسے اعضاء، یستعین وہ مدد لیتا ہے، بہا جس کے ذریعے سے۔ کون مدد لیتا ہے؟ وہی حیوان، جس کے ذریعے سے وہ مدد لیتا ہے، علی قضاء حوائجہ۔ قضا یقضی، قضان کے معنی ہوتا پورا کرنا، حوائج کے معنی ضروریات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعضاء دیے ہیں جس سے وہ مدد لیتا ہے، علی قضاء حوائجہ، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ وتحصیل قوتہ، قوت کے معنی ہے غذا کھانا، وتحصیل قوتہ اور اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے وہ مدد لیتا ہے۔ وسلاحا اور ایسے اسلحہ دیے ہیں، یا کہہ لیجئے ایسا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ سب کا تعلق یہاں سے وہب سے، اللہ نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جسما لائقا مناسب جسم، و اعضاء ایسے اعضاء، و سلاحا اور ایسا ہتھیار دیا ہے، یدافع دافع یدافع مدافعتا کے معنی ہوتا ہے بچاؤ کرنا، دفاع کرنا، یدافع بہ جس سے وہ دفاع کرتا ہے، عن نفسہ اپنے آپ کی، اپنی جان کی بچاؤ کرتا ہے، جس سے وہ اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، تو وہ ذات وہی ہے جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی صورت یعنی ہر چیز کو اس کی ایک صورت عطا کیا، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی۔ انظروا تم دیکھو، الی الفیل ہاتھی کی طرف، کیف مد اللہ فی انفہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناک میں اضافہ کیا ہے، اس کو بڑھا دیا ہے۔ لیستخدمہ، استخدم یستخدم استخداماً کی معنی ہوتا ہے خدمت لینا، کام لینا۔ لیستخدمہ تاکہ وہ اس سے کام لیں، فی حوائجہ اپنی ضروریات میں، ویتناول بہ الطعام والماء اور وہ حاصل کریں یا لیں، بھی اس کے ذریعے سے، طعام کھانا، والماء اور پانی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی کو سونڈ اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پوری کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ کھانا اور پانی لیں، تناول کریں۔ تناول یتناول، تناول کی معنی ہوتا ہے تناول کرنا، لینا۔ ویوجہہ حیث شاء اور وہ اس کو موڑ سکے، حیث جہاں، شاء وہ چاہے یعنی جہاں چاہے اس کو اس طرف وہ اس کو موڑ سکے۔ وفی طرفہ زائدۃ اور اس کے کنارے میں، زائدۃ ایک زائد چیز ہے، یلتقط بها الاشیاء الدقیقۃ، یلتقط التقط یلتقط التقاطا کے معنی ہوتا ہے اٹھانا لینا، یلتقط اٹھا لیتا ہے، بها اس کے ذریعے سے، الاشیاء الدقیقۃ باریک چیزوں کو، یعنی اتنے بڑے ہاتھی کے سونڈ میں اس کے کنارے میں ایک ایسی زائد چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے جس کے ذریعے سے وہ باریک چیزوں کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ وقت قرأتم اور تم لوگوں نے پڑھا ہے، ان الجمل کی اونٹ، رقبتہ طویلۃ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، یعنی اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، لأنہ کبیر الجسم اس لیے کہ وہ بڑا جسم والا ہے، طویل الارجل اور لمبے پیروں والا ہے، فلو کانت رقبتہ قصیرۃ لم یمکنہ ان یرع الکلگ من الارض حتی یبرک۔ فلو تو اگر،
کانت ہوتی یعنی اگر ہوتی، رقبتہ اس کی گردن، قصیرتن چھوٹی یعنی اگر اس کی گردن پست ہوتی، چھوٹی ہوتی، لم یمکنہ تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ان یرعى الکلا کہ وہ گھاس کو چرے، زمین سے، من الارض زمین سے، حتی یبرک یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی بغیر بیٹھے وہ گھاس کو نہیں چر سکتا تھا۔ اگر اس کی گردن چھوٹی ہوتی تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ گھاس کو زمین سے چرے، گھاس کو زمین سے کھائے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی بیٹھ کر کے ہی وہ کھا سکتا تھا، ایسے کھڑے ہو کر کے نہیں کھا سکتا تھا۔ وفی ذالک تعب عظیم، تعب کی معنی تھکن، وفی ذالک اور اس میں، تعب عظیم بڑی تھکن ہے، وشغل کثیر اور زیادہ محنت ہے، کس میں؟ بیٹھ کے گھاس چرنے میں۔ فمد اللہ فی عنقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی عنقہ اس کی گردن کو لمبا کر دیا، وراسہ صغیر اور اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، فکان خفیف الحمل علی رقبتہ تو یہ یعنی سر، فکان میں جو ہوا ضمیر کانا کا اسم ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے راس کی طرف، فکان خفیف الحمل تو یہ سر بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہے، علی رقبتی اس کی گردن پر۔ خفیف کے معنی ہلکا اور حمل کے معنی ہوتا ہے بوجھ، تو اس کا جو سر ہے چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بوجھ کے اعتبار سے ہلکا ہوتا ہے، علی رقبتی اس کی گردن پر۔ ولما قدر اللہ ان یکون الجمل سفینۃ الصحراء جعل ارجلها مناسبۃ لذلک اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، قدر اللہ نے فیصلہ کیا، ان یکون کی ہو، الجمل اونٹ، سفینۃ الصحراء صحرا کی کشتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ اونٹ صحرا کی کشتی بنے، جعل ارجلہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بنا دیا، مناسبتاً لذالک اسی کے مناسب، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کیا ہے، یہ صحرا کا کشتی اس کو کہا جاتا ہے، صحرا میں یہ چلتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیر کو بھی اسی کے مناسب بنایا۔ رجل جمع ارجل کی معنی پیر۔ فلا تسوق فی الرمال تو نہیں دھستے ہیں، فی الرمال بالوں میں، کون نہیں دھستے ہیں؟ اونٹ کے پیر۔ فلا تسوق تو یہ اونٹ کے پیر نہیں دھستے ہیں، فی الرمال بالوں میں یا ریت میں، وخلق فی جوفہ کروشا واذقاقا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، کروشا اوجڑی، واذقاقا اور مشک، جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشک، چمڑے کا ہوتا ہے۔ وخلق فی جوفہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، کروشن ایسے اوجڑی، واذقاقا اور ایسے مشک، یخزن فیہا الغذاء والماء جس میں وہ جمع کرتا ہے، خزن یخزن، تخزین کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، یخزن جس میں جمع کرتا ہے، الغذاء غذا، والماء اور پانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایسے اوجڑی اور ایسے مشک بنائے ہیں جس میں وہ غذا اور پانی کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ لأن السفر فی الصحراء يحتاج إلى ذلك كثيرا، احتاج یحتاج احتیاجاً الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، ضرورت پڑنا، جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ الی کے بعد لائیں گے۔ لأن السفر فی الصحراء اس لیے کہ صحرا میں سفر کرنے میں، یحتاج محتاج ہوتا ہے، الی ذالک اس کی، کثیراً بہت زیادہ، یعنی صحرا میں آپ سفر کریں گے تو آپ کو غذا اور پانی کی ضرورت زیادہ ہوگی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں سفر کرنے میں ضرورت پڑتی ہے، الی ذالک اس کی، کس کی؟ غذا اور پانی کی، کثیراً بہت زیادہ۔ انظروا الی القنغر والارنب تم دیکھو کنگاروں کی طرف اور خرگوش کی طرف، تروا رجلیہما الخلفیتین طویلتین وکبیرتین تم دیکھو گے ان کے پچھلے والے پیروں کو، پچھلے دونوں پیروں کو تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ طویلتین لمبے، وکبیرتین اور بڑے، یعنی ان کے پچھلے جو پیر ہوتے ہیں وہ بڑے اور لمبے ہوتے ہیں۔ ورجلیہما الامامیتین صغیرتین وقصیرتین
اور ان کے دونوں سامنے والے پیر چھوٹے اور پست ہوتے ہیں۔ لیمکنہم الجری قفزا، تاکہ ان دونوں کے لیے ممکن ہو، کون دونوں؟ کنگارو اور خرگوش، ان دونوں کے لیے دوڑنا ممکن ہو، قفزا چھلانگ لگا کر کے، کود کود کر کے دوڑنا ممکن ہو۔ وفی قدمی الرجلین الخلفیتین للقنغر، کنگارو کے دونوں پچھلے والے پیر کے پاؤں میں، یعنی کنگارو کے جو دونوں پچھلے والے پیر ہیں اس کے پاؤں میں ظلف حاد جدا، قدم کہتے وہی تلوا جو ہوتا ہے اسی کو پاؤں کہہ لیجئے، تلوا کہہ لیجئے، تو کنگارو کے دونوں پچھلے والے پیر کے پاؤں میں ظلف حاد بہت تیز ناخن ہے، جدن کی معنی بہت، یعنی بہت تیز ناخن ہے، ہوا سلاحہ اور یہ اس کا ہتھیار ہے، یبقر بہ بطن عدوہ وہ اس کے ذریعے سے چیرتا ہے، بطن عدوہ اپنے دشمن کے پیٹ کو، بطانۃ واحدۃ ایک ہی حملے میں، یعنی ایک حملہ کرتا ہے اور اسی حملے میں اپنے دشمن کے پیٹ کو وہ چیر ڈالتا ہے۔ کذالک الطیور، اسی طرح پرندے ہیں، ففی جسمہا و خلقتہا آیات للہ، تو ان کے جسم میں، یعنی پرندوں کے جسم میں، و خلقتہا اور ان کی بناوٹ میں، آیات للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ فقد کس اللہ جسمہا بالریش، کسا یکسو کسون کی معنی ہوتا پہنانا، یہاں پر معنی ہوگا ڈھانپنا۔ فقد کس اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے، جسمہا ان کے جسم کو، بالریشی پر کے ذریعے سے، لأنہ اخف للطیرانی، اس لیے کہ یہ زیادہ ہلکا ہے، اخف زیادہ ہلکا ہے، للطیرانی اڑنے کے لیے، وجعل عظام الطائر رقیقۃ جوفاغا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جعل کا فاعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا عظام الطائر پرندے کی ہڈیوں کو، رقیقۃ باریک، یعنی پرندے کی ہڈیوں کو باریک بنایا، جوفاغا کھوکھلا بنایا، یعنی ہڈیاں کیا ہوتی؟ کھوکھلی ہوتی ہے اندر سے۔ فلا یعوقہ ثقل ریش او جسم عن الطیران، تو اسے نہیں روکتی ہے، تو اسے نہیں روکتا ہے ثقل ریش پر کا بوجھ، او جسم یا جسم کا بوجھ، عن الطیران اڑنے سے، تو پر یا جسم کا بوجھ اسے اڑنے سے نہیں روکتا ہے۔ عاق یعوق، عوقن کی معنی ہوتا روکنا۔ ثم وہب انواع الطیور انواعا من المناقیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا انواع الطیور مختلف قسم کے پرندوں کو، انواعا من المناقیر مختلف قسم کے چونچ، منقار جمع مناقیر کی معنی ہوتا ہے چونچ، تختلف باختلاف طبیعت الطیر وغذائہ وعدائہ، اور یہ چونچ مختلف ہوتے ہیں پرندے کی طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وغذائہ اور اس کی غذا کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وعاداتہ اور اس کے عادات و اطوار کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی جیسے پرندے ہوں گے اسی کے حساب سے ان کے چونچ بھی ہوں گے۔ تو تختلف یہ چونچ مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، باختلاف طبیعت الطیر پرندے کی طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی پرندہ اگر کوئی چیر پھار کر کے کھانے والا ہے تو اس کا چونچ الگ قسم کا ہوگا، کوئی سمپل سا پرندہ ہے جو دانہ چگتا ہے تو اس کا چونچ الگ ہوگا، تو پرندے کی طبیعت اور اس کی غذا اور اس کے عادات کے اعتبار سے اس کا جو چونچ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ تَرْكِيبُ أَقْدَامِهِ، اور اسی طریقے سے یختلف مختلف ہوتا ہے، ترکیب اقدامہ اس کے پیروں کی بناوٹ، یعنی الگ الگ پرندوں کے الگ الگ پیر ہوتے ہیں اور سب کے پیر الگ الگ ہوتے ہیں، ترکیب کی معنی بناوٹ۔ انظر الی العصافیر والحمام والیمام والغربان، انظر تم دیکھو، الی العصافیر چڑیوں کی طرف، والحمامی اور کبوتروں کی طرف، والیمامی اور فاختوں کی طرف، والغربانی اور کووں کی طرف، یعنی تم دیکھو چڑیوں کی طرف اور کبوتر کو دیکھو، والیمام اور فاختہ کو دیکھو، والغربان اور کووں کو دیکھو، لیست اجسامها عالیتاً ان کا جسم بڑا نہیں ہوتا ہے، وَأَنَّهَا تَلْقُطُ حَبًّا صَغِيرًا مِنَ الْأَرْضِ اور یہ چوگتے ہیں، حبًّا صغیرًا چھوٹے دانے کو،
मिनल अर्दी ज़मीन से, यानी ज़मीन से छोटे छोटे दाने चूगती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है चूगते हैं, ये खाते हैं। फ़लम तकुन फ़ी हाजतिन इला तूलिल आनाक़ी, तो इन्हें ज़रूरत नहीं है, लम तकुन नहीं है, फ़ी हाजतिन ज़रूरत, इला तूलिल आनाक़ी लंबी गर्दन की, तो कौवों को और या कबूतर को लंबी गर्दन की ज़रूरत नहीं है। ये अना फ़ी हाजतिन मुझे ज़रूरत है, ये जैसे अब आपको कहना हो कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे अना फ़ी हाजतिन इलल जवाल, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो इला लगा करके कहेंगे। फ़लम तकुन नहीं है, फ़ी हाजतिन ज़रूरत, इला तूलिल आनाक़ी लंबी गर्दन की, व मनाक़ीरुहा मुस्तक़ीमतुन व क़सीरतुन तुईनुहा फ़ी हाजातिहा, और इनके चोंच मुस्तक़ीमतुन सीधे होते हैं, व क़सीरतुन और छोटे होते हैं, तुईनुहा जो इन्हें मदद करते हैं, फ़ी हाजातिहा इनकी ज़रूरत में, यानी इनके जो चोंच होते हैं, कबूतर हो गया, इसी तरीके से कौवे हो गए, तो इनके जो चोंच होते हैं वो छोटे और सीधे होते हैं, तुईनुहा जो उनकी मदद करते हैं, फ़ी हाजातिहा इनकी ज़रूरत में। उन्ज़ुर इला तुयूरि लती तईशु फ़िल माई, तुम देखो उन परिंदों की तरफ जो पानी में रहते हैं, व तबहसु अन क़ूतिहा, और अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं, फ़िल माई पानी में, बहस यबहसु बहसन, अन सिला के साथ माना होता तलाश करना, क़ूत की माना ग़िज़ा है, व तबहसु अन क़ूतिहा, और ये परिंदे अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं, फ़िल माई पानी में, कल बत्ती वल लक़लक़ी, जैसा कि बत्तख और लक़लक़ यानी सार्स या बगला भी कह सकते हैं, जैसे कि बत्तख और बगला है। तरा तुम देखोगे, आना कहा इनकी गर्दन को, व मनाक़ीरहा और इनके चोंच को, तवीलतन लंबे, यानी इनकी चोंच और उनकी गर्दन को तुम लंबे देखोगे, लिअन्नहा तुरसिलु मनाक़ीरहा फ़ी आमाक़िल अनहारी वल बिरकी, इसलिए कि ये अपने चोंच को भेजते हैं यानी डालते हैं। अरसल युरसिलु, इरसाल की माना होता है भेजना, यहाँ पर माना होगा डालना, इसलिए कि ये अपने चोंच को डालते हैं, फ़ी आमाक़िल अनहारी नहर की गहराई में, वल बिरकी, बिरकतुन जमा बिरक की माना होता है हौज़ वगैरह, हौज़ या तालाब, तो तालाब या हौज़ के गहराई में ये अपनी चोंच को डालते हैं। व तस्तख़रिजु क़ूतहा मिन अहशाइहा, और ये अपनी ग़िज़ा निकालते हैं, मिन अहशाइहा उसकी गहराई से। फ़ख़लक़ल्लाहु लहा अअनाक़न तवीलतन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए पैदा किया अअनाक़न तवीलतन लंबी गर्दन, व मनाक़ीर मुस्तक़ीमतन व तवीलतन कज़ालिक, और इसी तरीके से सीधे और लंबे चोंच इनके लिए पैदा किया। उन्ज़ुर तुम देखो, इला तुयूरिल्लती तख्तातु बिल्लहमी वल फ़ाकिहती, तुम देखो उन परिंदों की तरफ जो ग़िज़ा लेते हैं, बिल्लहमी गोश्त से, वल फ़ाकिहती और मेवों से, व ताकुलुहा और इन्हें खाते हैं यानी गोश्त को खाते हैं, नहशन नोच करके, कल हिदाई जैसा कि हिदा परिंदा, वन नसूरी और गिद्ध, व सुकूरी और सिकरा, तो सिकरा और गिद्ध या अपनी ग़िज़ा गोश्त से लेते हैं और नोच करके खाते हैं। ला तजिदु मनाक़ीरहा, तुम नहीं पाओगे इनके चोंच में, तुम नहीं पाओगे इनके चोंच को, मुस्तक़ीमतन सीधा, यानी इनके चोंच सीधे नहीं होते हैं, लिअन्नहा ला तुग़नी अन्हा, इसलिए कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी सीधे चोंच की इन्हें ज़रूरत नहीं है। अगना युगनी, इगना के माना होता है बिन्यास करना, फ़ायदा देना, लिअन्नहा ला तुग़नी अन्हा, इसलिए कि ये इन्हें फ़ायदा नहीं देते हैं, ये जो सीधा चोंच इनके लिए कारआमद नहीं है, फ़ायदा बंद नहीं है, इनके काम के नहीं है। वला तग़ज़ी हाजतहा, और इनकी हाजत को पूरा नहीं करते, कौन? सीधा चोंच। फ़ख़लक़ल्लाहु लहा मनाक़ीर मुतक़व्विसतन हाद्दतत तरफ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए पैदा किया, इनके लिए बनाया, मनाक़ीर मुतक़व्विसतन, कौसनुमा चोंच, कौसनुमा कहते हैं यानी धनुष की तरह बिल्कुल टेढ़ा, कर्व, हाद्दतत तरफ़ी तेज़ किनारे वाला, वयकूनु तरफ़ुहल आला, और जो ऊपर वाला जो किनारा होता है, मुतक़द्दिमतन वो बढ़ा हुआ होता है, मुतक़व्विसन और वो टेढ़ा होता है, कौसनुमा होता है, यानी चोंच में दो हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है
وہ تیز ہوتا ہے اور تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے اور قوس نما ہوتا ہے، یعنی دھنوش کی طرح تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَيُعِينُهَا فِي نَحْشِ اللُّحُومِ، تو یہ چونچ انہیں مدد کرتے ہیں فی نحش اللحومی، گوشت کو نوچنے میں، وقرض الفواکہ، اور میووں کو کترنے میں، وفی العض علیہا، اور انہیں کاٹنے میں۔ کذالک، اسی طریقے سے، اذا نظرنا الی ارجل الطیور ومخالبہا، اللہ اللہ، اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں پرندوں کے پیروں کی طرف اور ان کے پنجوں کی طرف، مخلب جمع مخالب کے معنی پنجہ، تو ہم پرندوں کے پیروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے پنجوں کی طرف دیکھتے ہیں، رأینا بینہا فرقا بحسب انواع الطیور وطباعیہا، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان فرقاً، ایک فرق، بحسب انواع الطیور، پرندوں کے اقسام کے حساب سے، پرندوں کے الگ الگ قسم ہونے کی وجہ سے، وہ طباعیہ، اور ان کی طبیعت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، یعنی جب ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کے پیروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پنجوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کے درمیان ایک فرق دیکھتے ہیں پرندوں کے اقسام کے اعتبار سے اور ان کے طبیعت کے اعتبار سے، وعاداتہ، اور ان کی عادات کے اعتبار سے، وغذائیہ، اور ان کی غذا کے اعتبار سے۔ فالطیور التی تعیش علی البر، تو وہ پرندے جو خشکی پر رہتے ہیں، وتلتقط الحب، اور دانہ چوگتے ہیں، لیست ارجلھا طویلۃ، تو ان کے پیر لمبے نہیں ہوتے ہیں، وانھا ترفع رجلیھا فی وقت واحد، اور یہ اپنے دونوں پیر اٹھاتے ہیں ایک ہی وقت میں، یعنی جو دانہ چوگتے ہیں ان کے پیر کیا ہوتے ہیں، لمبے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ دونوں پیر ایک ساتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ جیسے انسان چلتے ہیں ایک پیر کو پہلے رکھتے ہیں پھر دوسرے پیر کو رکھتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ یہ دونوں پیر بیک وقت اٹھاتے ہیں۔ وہ تمشی وثبن، اور یہ چلتے ہیں اچھل کر کے، جیسے آپ نے کوے کو دیکھا ہوگا اچھل کر کے چلتے ہو۔ وَأَمَّا الطُّيُورُ الَّتِي تَعِيشُ فِي الْمَاءِ وَتَصِيدُ السَّمَكَ وَهَوَامَّ الْمَاءِ فَإِنَّهَا تُقَدِّمُ رِجْلًا فِي الْمَشْيِ وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى كَالْإِنسَانِ، اور رہی بات ان پرندوں کی جو رہتے ہیں پانی میں، وَتَصِيدُ السَّمَكَ، اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، صاد یصید، صیدن کے معنی ہوتا ہے شکار کرنا، سمک کے معنی مچھلی۔ تو رہی بات ان پرندوں کی جو پانی میں رہتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، وہ حوام الماء، اور پانی کے چوپایوں کا شکار کرتے ہیں، حامۃ جمع حوام کے معنی چوپایا، چار پیر والے جو جانور ہوتے ہیں پانی میں اس کو کہتے ہیں حوامٌ۔ فَإِنَّهَا تُقَدِّمُ رِجْلًا فِي الْمَشْيِ، تو یہ پرندے، یعنی ان پرندوں کی بات ہو رہی ہے جو پانی میں رہتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، فَإِنَّهَا تُقَدِّمُ رِجْلًا، تو یہ اپنے ایک پیر کو آگے بڑھاتی ہیں، قدم یقدم، تقدیماً کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھانا، فَإِنَّهَا تُقَدِّمُ رِجْلًا، تو یہ ایک پیر کو آگے بڑھاتے ہیں، فی المشی، چلنے میں، وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى، اور دوسرے کو پیچھے رکھتے ہیں، کل انسانی، انسان کی طرح، یعنی جس طریقے سے انسان چلتا ہے پہلے ایک پیر کو آگے بڑھاتا ہے، دوسرے کو پیچھے رکھتا ہے، پھر دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر پہلے والے کو پیچھے کر لیتا ہے، ایسے ہی یہ پرندے کرتے ہیں۔ وَتَمْشِي رُوَيْدًا، اور یہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ، بہت دھیرے چلتے ہیں، فَإِنَّهَا إِذَا وَثَبَتْ وَثَبَاتٍ أَوْ قَفَزَتْ أَفْلَتَهَا الصَّيْدُ، تو اگر یہ اذا کے من اگر، تو بے شک اگر یہ وثبت وثباتن، تھوڑا سا بھی اچھلے، وثبات کے من تھوڑا سا، وثبت اچھلے یا کودے، او قفزت یا جمپ لگائے، تھوڑا سا بھی مطلب چھلانگ لگائے، افلتها الصید، تو شکار بھاگ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں جیسے پیر دیے ہیں تاکہ وہ شکار کر سکے پانی میں، پہلے آہستہ آہستہ، پہلے ایک پیر رکھے پھر دوسرا رکھے، آہستہ آہستہ جائے، ورنہ کوے کی طرح اگر چھلانگ لگا کر جائے، کود کر کے جائے تو پھر شکار بھاگ جائے۔ افلت یفلت، افلاطن کے معنی ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، بھاگنا، بچ جانا۔ کذالک الطیور التی تسبح فی الماء، کذالک الطیور التی تسبح فی الماء، رہی بات ان پرندوں کی جو پانی میں تیرتے ہیں،
و تصید اور شکار کرتے ہیں، یعنی پانی میں تیر کر کے شکار کرتے ہیں۔ فلہا جلد رقیق، تو ان کے لیے باریک چمڑی ہوتی ہے، یعنی ان کی باریک چمڑی ہوتی ہے، فی مخالبہا، ان کے پنجوں میں، تو ان کے پنجوں میں باریک چمڑی ہوتی ہے، یصلو، جو جوڑتی ہے، جو چمڑی جوڑتی ہے، بین اصابعہا، ان کے انگلیوں کے درمیان کو، یعنی ان کے انگلیوں کے درمیانی حصے کو جوڑتی ہے۔ جیسے ہماری انگلیاں ہیں تو ہماری انگلیاں کیا ہے، الگ الگ ہے، ہمارے انگلیوں کے بیچ میں خالی جگہ ہے، لیکن ایسے پرندے جو پانی میں تیرتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، ان کے انگلیوں کے بیچ میں خالی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک باریک چمڑی ہوتی ہے جو ان کو مدد کرتی ہے تیرنے میں، پتوار کا کام کرتی ہے۔ فتنتشر مخالبها، تو ان کے پنجے پھیل جاتے ہیں، کل مظلاتی، چھتری کی طرح، اذا نشرت، جب یہ پھیلاتے ہیں، یعنی جب یہ اپنی پنجے کو پھیلاتے ہیں تو چھتری کی طرح بالکل کیا ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے ان کا پنجہ۔ جیسے ہم اگر اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اپنے پنجے کو پھیلائیں تو چھتری نہیں بنے گا، کیونکہ مطلب ہماری انگلیاں الگ الگ ہیں تو بیچ میں خالی جگہ نظر آئے گی۔ لیکن ایسے پرندے جو پانی میں تیرتے ہیں تو یہ اگر اپنا پنجہ پھیلا دیں تو چھتری کی طرح دکھتا ہے۔ وَتُسَاعِدُهَا، اور یہ ان کی مدد کرتے ہیں، کون؟ ان کا جو پنجہ ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، فی السباحتی، تیرنے میں، مساعدتاً عالیتاً، بہت زیادہ، یعنی ان کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ وَالطُّيُورُ الَّتِي تَخْتَاطُ بِاللَّحْمِ لَهَا أَرْجُلٌ قَوِيَّةٌ وَمَخَالِبُ كَبِيرَةٌ، اور رہی بات ان پرندوں کی جو غذا لیتے ہیں گوشت سے، لَهَا أَرْجُلٌ قَوِيَّةٌ، ان کے مضبوط پیر ہوتے ہیں، وَمَخَالِبُ كَبِيرَةٌ، اور کیا، بڑے پنجے ہوتے ہیں ان کے، وفی اصابعها اظفار متقوسۃ، اور ان کی انگلیوں میں اظفار متقوسۃ، قوس نما ناخن ہوتے ہیں، متقوس یعنی قوس نما، دھنوس کی طرح، حادۃ الاطراف، تیز نوک والا، طرف جمع اطراف کے نوک بھی ہوتا ہے، حادۃ الاطراف، تیز نوک والا، یعنی ان کا جو ناخن ہوتا ہے اس میں تیز، ان کا جو نوک ہوتا ہے ناخن کا وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ تساعدها فی نہش اللحوم، جو ان کی مدد کرتے ہیں، فی نہش اللحوم، گوشت کو نوچنے میں، وتقوم ارجلها ومخالبها مقام الارجل والایدی، اور ان کے پیر، یعنی ایسے پرندوں کے پیر قائم مقام ہوتے ہیں، ومخالبها، پیر اور ان کے، یعنی وتقوم ارجلها ومخالبها، ان کے پیر اور ان کے پنجے قائم مقام ہوتے ہیں پیر اور ہاتھ کے۔ قام یقوم قومن کے معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن جب قام کے کسی بھی صیغے کے ساتھ مقام کا لفظ آ جائے تو مطلب ہوتا ہے قائم مقام ہونا۔ وہ تقوم، اور قائم مقام ہوتے ہیں، ارجلوہا، ان کے پیر، و مخالبوہا، اور ان کے پنجے، کس کے قائم مقام؟ مقام الارجل، پیر کے قائم مقام، والایدی، اور ہاتھ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مَشَتْ، تو جب یہ چلتے ہیں، کانت لہا ارجلن، تو جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پیر بن جاتے ہیں، تمشی بہا، جن کے ذریعے سے یہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا طَارَتْ، اور جب یہ اڑتے ہیں، او ارادت، یا ارادہ کرتے ہیں، ان تاکلا، کہ کھائیں، کانت لہا ایدین تبتشو، تو یہ ان کے پیر، ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، کانت ہو جاتے ہیں، لہا، ان کے لیے، ایدین، ہاتھ، یعنی ایک ہی پنجہ، وہی پیر، جب یہ چلتے ہیں تو ان کا پیر بن جاتا ہے، اور جب یہ کھاتے ہیں یا اڑتے ہیں تو ان کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جب یہ اڑتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، کانت، ہو جاتا ہے، کون؟ یہ پیر ہو جاتا ہے ان کے لیے، کیا ہو جاتا ہے؟ ایدین، ہاتھ ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ بن جاتا ہے، تب تشو، جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّيْرِ، اور اس قسم کے پرندے، قد یمسک عودا او قطعۃ لحم، کبھی کبھی پکڑتے ہیں کسی لکڑی کو یا گوشت کے ٹکڑے کو، ویطیر فی الجو، اور ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ویستقل بہ، اور اس کو لے کر کے بلندی پر چلے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ استقل یستقل، استقلال کے معنی ہے بلند ہونا۔ فلا یسقط من یدہ، تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے نہیں گرتی ہے،
یعنی جو چیز وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اوپر وہ چیز نہیں گرتی ہے اس کے ہاتھ سے۔ وَكَثِيرًا مَا رَأَيْنَا الْبَازِ، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے باز کو۔ دیکھیے بازی کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے، بازی جمع بوازی کا ہے، جنس من الصقور الصغیرۃ او المتوسطۃ، یعنی جو صقرہ ہوتا ہے اسی کا ایک چھوٹا سا قسم ہوتا ہے باز۔ تو ہم نے اکثر باز کو دیکھا ہے کہ قد قبض علی طائر کبیر، کہ اس نے کسی بڑے پرندے کو پکڑ لیا ہے، بمخالبہ اپنے پنجوں سے، وطار بہ الی عشہ، اور اس کو لے کر کے وہ اڑ گیا، الی عشہ اپنے گھونسلے کی طرف، واکلہ اور اسے وہاں کھایا، آمنا محفوظ ہو کر کے، مطمئنا اطمینان کے ساتھ۔ تو ہم نے اکثر باز کو دیکھا کہ وہ کسی بڑے پرندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو لے کر کے اپنے گھونسلے میں چلے جاتا ہے اور وہاں وہ آرام سے بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ تو سبق مکمل ہو گیا۔